برا لگتا ہے مجھے جب گھیرے میں کوئی ہم کو لیتا ہے، میں پیر نہیں ہوں، مجھے پیر مت بنا۔ صبح ہو کے یہ ہوگا، مولوی لوگوں کو نمبر ملیں گے۔ یہ پہلا اسکول ایسا ہے جہاں جاہل لوگ مولویوں کو نمبر دیتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ فلاں کی تقریر، دوسرے نمبر پہ فلاں مولوی، تیسرے نمبر پہ فلاں، چوتھے نمبر پہ فلاں، سب سے اچھا وہ اور سب سے بیکار فلاں۔ یہ پہلا اسکول ایسا ہے جہاں علماء کو نمبر، جہاں علماء کو نمبر جاہل عوام دیتی ہے۔ قرآن و حدیث سے ناشنا قوم یہ مولویوں کو نمبر دیتی ہے۔ یہ پہلا اسکول ہے جہاں مولویوں کا امتحان عوام لیتی ہے۔ ہم مردوں سے مخاطب ہیں، ایسی قوم سے خطاب کر رہے ہیں جو آئی سی یو پر لیٹی ہوئی ہے۔ یہ مردہ قوم ہے جس کو ڈاکٹر کبھی بھی کہہ سکتا ہے روح نکل چکی ہے، مری قوم، مری ہوئی قوم سے ہم بولنے کے لیے آئے ہیں۔ مولویوں کو نمبر جب عوام دینے لگے تو اس قوم کے اندر زندگی کی امید نہیں رکھنا چاہیے۔ ہم قبرستان کے مردوں سے بول رہے ہیں۔ یہ سب علم کے ستارے ہیں، علم کے سورج ہیں۔ اگر کسی نے قل هو اللہ احد پڑھ کے بھی ترجمہ کر دیا تو اللہ کی قسم اس نے دعوت و تبلیغ کا ایک فریضہ انجام دیا ہے۔ اور سن لیں آپ، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ ابھی میں جب آ رہا تھا اپنی گاڑی سے، یہاں آنے کے بعد جس طریقے سے مجھے گھیرے میں لیا گیا اور جتنی تیزی کے ساتھ جب لوگ اس پنڈال میں بیٹھے تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم سے پہلے جتنے مولانا بول رہے تھے، مولانا توحید صاحب، جمیل اختر شفیق صاحب اور دوسرے، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ لوگ لیلا مجنوں کی کہانی سنا رہے تھے، قرآن و حدیث تو مولانا جرجیت صاحب سنانے آئے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا۔ کیا یہ لوگ حقیقت میں قرآن و حدیث نہیں سنا رہے تھے؟ اور آپ کو یہ جلسے سے فیصلہ کر کے اٹھنا ہے آپ قرآن و حدیث سننے آئے ہیں یا مولانا جرجیس کو سننے آئے ہیں؟ اگر قرآن و حدیث سننے آئے تو سارے علماء کو جنہوں نے سنا وہ کامیاب، اور جنہوں نے مولوی جرجیس کو سننے کے لیے آئے ہیں تو سن لو، تمہارے نام اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ملے گی تمہیں۔ تم نے شب بیداری کی ہے، آنکھیں پھوڑی ہیں، اس لیے کہ تم قرآن و حدیث کو نہیں، کسی مخصوص شخصیت کو سننے آئے ہو، کسی مخصوص ذات کو سننے آئے ہو۔ قرآن و حدیث سے محبت تمہارے دلوں میں نہیں ہے، تمہارے دلوں میں جرجیس کی محبت۔ برا لگتا ہے مجھے جب گھیرے میں کوئی ہم کو لیتا ہے۔ میں پیر نہیں ہوں، مجھے پیر مت بناؤ۔ مجھے وہی محبت پسند ہے جو سب کے بیچ میں ہو۔ عام لوگوں کی طرح رہنا چاہتا ہوں۔ پوچھئے جن لوگوں نے مجھے ہوٹلوں میں ٹھہرایا، پوچھو ان سے، ہر کمرے میں اے سی، میرے ساتھ جو آئے میں نے ان کو اے سی روم دے دیا۔ مجھے نہیں پسند ہے، میں نہیں رہا اے سی روم میں۔ پوچھئے جو کھانا کا آرڈر دینا چاہے مولانا صاحب دے دیجئے آپ۔ میں نے صبح سادہ کھانا کھایا اور شام کا کھانا ہی نہیں کھایا، نہیں کھایا۔ ابھی بھی ہوٹل مینجمنٹ سے پوچھئے گا میں نے کوئی آرڈر دیا کہ نہیں، کوئی کھانا نہیں۔ میں نہیں چاہتا ہوں فضول خرچی پہ تقریریں سنی ہے میں نے مفسر قرآن عبدالقیوم صاحب کے اسٹیج پر میں نے شرکت کی ہے، جو مفسر قرآن رہے تھے دنیا کے۔ وہ تو کہتے تھے کہ اگر 5 مولوی کو بلایا اور ایک اسٹیج پر اگر 5 بیٹھ سکتے ہیں ایک تخت پر تو 2 تخت کا انتظام کرنا بھی فضول خرچی ہے۔ جلسہ کرانے والوں سن لو، وہ کہتے تھے ایک مائک سے اگر پورے مجمع میں آواز جا سکتی ہے تو 20 مائک لگانا بھی فضول خرچی ہے۔ وہ کہتے تھے آدھا کلو گوشت میں اگر آپ اور آپ کی فیملی کھانا کھا سکتی ہے، پیٹ بھر سکتی ہے، تو 1.5 کلو 2 کلو گوشت لانا یہ فضول خرچی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک ٹیوب لائٹ جلا کر اگر پبلک دکھ رہی ہے اور تقریر ہو سکتی ہے تو 10 ٹیوب لائٹ جلانا دین کے کام کے لیے بھی، اس کو بھی وہ فضول خرچی کہتے تھے۔ مفسر قرآن عبدالقیوم صاحب، فضول خرچی صرف شادی میں اور بارات میں اور جہیز میں اور پٹاخے بجانے میں اور آتش بازی چھڑانے میں نہیں ہوتی ہے، دین کے کام میں بھی اگر لمٹ سے زیادہ کراس کر جاؤ تو وہ بھی فضول خرچی مانی جاتی ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے، پڑھیے بخاری کتاب الوصایا، جب بیمار ہوئے تو اللہ کے رسول ان کی بیماری میں عیادت کرنے کے لیے جب ان کے گھر پہنچے تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا اللہ کے رسول میری صحت کے لیے دعا کیا کر رہے ہیں، اس بیماری میں مجھے معلوم ہے کہ کوئی زندہ نہیں رہتا ہے، میری زندگی بہت کم ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ تمہیں جب تک زندہ رکھے اسلام پہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پہ ہو تمہارا خاتمہ۔ انہوں نے کہا آمین۔ جب اٹھے تو سعد ابن ابی وقاص نے اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سنیے منظر،
اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑ لیا، اے اللہ کے نبی بیٹھیے، میرے آخری لمحات ہیں، آخری دن چل رہے ہیں، تھوڑی سی میں آپ سے کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ اے اللہ کے رسول جس گھر میں میں ہوں اس وقت آپ بیٹھے ہیں یہ میرا ہے، اس کے بغل میں جو مکان ہے وہ بھی میرا ہے، اس کے بعد 2 باغ ہیں جس میں کھجور کے درخت لگے ہوئے وہ میرے ہیں۔ اے اللہ کے رسول یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میری ملکیت ہے، میری ایک ہی بیٹی ہے بس، میری ایک ہی بیٹی ہے بس، اور میں اس کا بھی نکاح کر چکا ہوں، وہ بھی شوہر والی ہو گئی ہے، وہ بھی گھر والی ہو گئی ہے، وہ کسی کی بیوی بن چکی ہے۔ اے اللہ کے رسول میرا انتقال کبھی بھی ہو سکتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر بھی، اس کے بغل والا گھر بھی، اور میرے 2 باغ جو وہ سب کی سب راہ خدا میں تقسیم کر دوں، فی سبیل اللہ دے دوں، صدقہ کر دوں، اللہ کی راہ میں لٹا دوں۔ اے اللہ کے رسول آپ لکھ لیجئے میری بات، آپ نوٹ کر لیجئے، میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سعد تم ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ بخاری کتاب الوصایا، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ کیوں؟ کہا نہیں، تمہارے رشتہ دار موجود ہیں، تمہارے انتقال کے بعد تمہارے مال کا کوئی حصہ ترکہ رشتہ داروں میں بھی تقسیم ہونا ہے۔ کہا اللہ کے رسول پھر اجازت دیجئے میں اپنے مال کے 3 حصے کر لیتا ہوں، 2 حصہ صدقہ کر دیتا ہوں اور 1 حصہ روک لیتا ہوں جو میرے انتقال کے بعد تقسیم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا سعد تم ایسا بھی نہیں کر سکتے، 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2 حصے بھی خرچ کرنا چاہو اللہ کی راہ میں تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ کہا اللہ کے رسول ایسا کریے، آدھا آدھا کر دیتا ہوں، آدھا روک لیتا ہوں، آدھا خرچ کر دیتا ہوں اللہ کی راہ میں، اور میرے انتقال کے بعد آدھا میرے رشتہ داروں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سعد تم اپنے مال کا آدھا بھی کر کے آدھے کی وصیت نہیں کر سکتے ہو، آدھا خرچ نہیں کر سکتے ہو۔ تو کہا اللہ کے رسول پھر اجازت دیجئے کہ میں اپنے مال کے 3 حصے کر لوں، 1 حصہ ہی میں وصیت کر دوں، 2 حصے روک لوں، 1 حصہ 1/3 کی وصیت کر دوں اور 2 حصہ روک لوں جو میرے رشتہ داروں کے کام آ جائے گی۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے سعد ہاں تم 1/3 کی اپنی ملکیت زمین و جائیداد میں 1/3 کی وصیت، 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو، حالانکہ یہ بھی زیادہ ہے لیکن اگر تم کرنا چاہو تو 1/3۔ جب دینی کام میں بھی اپنا سارا کا سارا مال لٹانا جائز نہیں ہے، جب دینی کام میں بھی اپنا سارا کا سارا مال خرچ کرنا اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، تو شادیوں کے نام پہ بندوق کی گولیاں چلانا، 400 آدمیوں کا کھانا کھلانا اور باراتیوں کے مہمان نوازی میں 1 سے زیادہ 50 آئٹم تیار کرنا اور بفے سسٹم کھڑے ہو کے سب کو کھانا کھلانا، اور اس کا نام رکھ دیا بفے سسٹم، جس کا نام ہونا چاہیے تھا کتا سسٹم، گدھا سسٹم، سور سسٹم، اس کا نام رکھا گیا بفے سسٹم۔ شرم آنی چاہیے، جس کا نام ہونا چاہیے تھا کتا سسٹم، جس کا نام ہونا چاہیے تھا جانور سسٹم، کھڑے ہو کے کھلانے والا، اس کا نام ہم نے کہا نام بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل جاتی ہے، شراب کا نام دوا رکھ دو تو حیثیت نہیں بدل جاتی ہے۔ ان کو آپ کھلا رہے ہو، اتنا پیسہ اگر کسی غریب لڑکی کے باپ کو دے دیے ہوتے تو بیچاری کا ہاتھوں میں ہاتھ پیلے ہو جاتے اور مہندی لگ جاتی اور اس کا گھر بس جاتا، گھر بس جاتا۔ اللہ کے نبی رات میں بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے، بخاری کی حدیث، ابو بکر مل گئے، اللہ کے نبی آپ؟ اللہ کے نبی نے کہا بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے، شاید کوئی اللہ کا بندہ مجھے اپنے گھر لے جا کے کچھ کھلا دے۔ ابو بکر کہتے ہیں میں بھی بھوک کی وجہ سے نکلا، چلو کسی کو دیکھتے۔ عمر فاروق مل گئے، وہ بھی کہتے ہیں میں بھی بھوک کی وجہ سے نکلا۔ تینوں لوگ جا رہے ہیں، راستے میں ابو الحیثم انصاری کا گھر ملتا ہے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، ابو الحیثم نے رات کے وقت دروازہ کھولا، سامنے دیکھا محمد رسول اللہ، ابو بکر عمر، فرمایا کتنے اچھے مہمان، آج رات کے 2 بجے میں آپ کے گھر آ جاؤں تو آپ کی بیوی کہے گی اسی وقت آنے کو ٹپکنا تھا؟ یہ رات میں 3 بجے آنے کا کوئی ٹائم ہے؟ جبکہ آج کل موبائل کا زمانہ، بتا کے بھی آ سکتے ہیں، لیکن وہ تو بغیر بتائے چلے گئے۔ ابو الحیثم آئیے مبارک ہو، کیوں؟ بھوک کی وجہ سے آئے، تمہارے پاس کچھ ہو تو دے دو۔ انہوں نے کھجور رکھ دی، کھائیے، ابھی ہم آتے ہیں۔ بیوی سے کہا ایسا معاملہ ہے، کہا اچھا کیا ہوگا؟ فوراً بکری لی، ایک بکری کا بچہ، اور فوراً اس کو ذبح کر دیا اور جلدی سے کھال اتاری، گوشت کی ہانڈی رکھ دی، پکا کے دسترخوان لگایا، رکھ دیا۔ اللہ کے نبی آئیے بیٹھیے، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، گوشت رکھا ہے، قورمہ رکھا ہے۔ اس زمانے میں گوشت کے جو آئٹم بنتے تھے ابو حیثم انصاری نے، ان کی بیوی نے بہت جلدی بنا کے تیار کر دیا۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کھجور کھا کر پانی پی چکے تھے، کافی تھا، لیکن جب گوشت کی نعمتوں کو دیکھا
مولانا جرجیس ہوتے تو کہتے ماشاءاللہ، ہم جیسے اور مولوی ہوتے اللہ پکانے والی کو جنت دے، کتنا اچھا کام کیا۔ آج تو اس نے ماشاءاللہ کھاتے جائیں گے اور ہر لقمے پہ کہیں گے الحمدللہ، بڑا لذیذ بنایا۔ اور کہیں رکھ دیجئے لوکی اور چنے کی دال، ہرا دھنیا کی چٹنی، تو اس مولوی کے ہر لقمے پہ نکلے گا انا للہ انا للہ۔ کیا رکھ دیا؟ اگلے سال تاریخ نہیں ملے گی آپ کو، مہمان کی عزت کرنا نہیں جانتے ہو۔ اللہ کے رسول، بخاری کی روایت، اللہ کے رسول کے سامنے جب یہ نعمتیں آئیں تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، رب کعبہ کی قسم آنکھوں سے آنسو آئے، اور لفظ جو نکلا وہ منہ سے، جو الفاظ نکلے وہ دیکھیے، اے ابو الہیثم یہ کیا کیا تم نے؟ اللہ کے نبی آپ بھوکے تھے، ابو بکر عمر بھوکے تھے، اس لیے میں نے بکری ذبح کر دی بنایا۔ ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کے رسول کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ یہ تھا، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے ابو الہیثم تیار رہو، ہوشیار ہو جاؤ، جو نعمتیں تم نے آج ہمارے سامنے رکھی ہیں، قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا اللہ کے، ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ جب کھجور و پانی کھلا کر تم نے ہمارا پیٹ بھری دیا تھا تو پھر بکری ذبح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب 1 کلو اور آدھا کلو گوشت میں کام چل سکتا تھا تو پوری بکری ذبح کیوں کر دی؟ اے ابو الہیثم ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا اللہ کی، تیار رہو۔ پھر اللہ کے رسول نے روتے ہوئے ایک روٹی اٹھائی، اس پر گوشت کی 2 بوٹیاں رکھی اور روٹی موڑ کر کہا، اے ابو الہیثم ہماری بیٹی فاطمہ کو پہنچا دو، آج 15 دن سے اس نے گوشت نہیں کھایا، 15 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ بیوی اندر سے کہہ رہی ہے ایک روٹی لے کے جاؤ گے فاطمہ کے پاس؟ ادھر آؤ۔ انہوں نے پورا ٹفن تیار کر دیا، پورا گوشت بھر دیا پیالے میں اور پوری روٹیاں 10-15 بھر دی۔ ابو الہیثم جیسی دروازے سے نکلے اللہ کے رسول نے کہا ابو الہیثم تعال ادھر آؤ۔ کہا کیا ہوا؟ برتن میں کیا ہے؟ کھول کے دیکھا کہ یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول میری بیوی نے کہا 1 روٹی اور 2 بوٹی میں فاطمہ کا کیا ہوگا؟ آپ کی بیوی بھی بھوکی ہوگی، آپ کی بیٹی بھی بھوکی ہے، اس لیے تھوڑا زیادہ تھا دے دیا کہ پیٹ بھر کے کھا لے گی۔ فرمایا فاطمہ اگر آج پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گی تو تہجد میں اٹھ کر اللہ کو یاد نہیں کر سکے گی، تہجد میں اٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کر سکے گی، اتنا نہ کھلاؤ کہ وہ اللہ کو بھول جائے۔ اے ابو الہیثم ابھی تو مجھے حصے لگانا ہے تمہارے پکے ہوئے گوشت کے، اور یہ دیکھو اور پتہ لگاؤ کہ کتنے بھوکے ہیں جن کے گھر میں کھانا نہیں ہے، غریبوں کے گھر میں پہنچاؤ، تبھی اس کا حق ادا ہوگا۔ یا تو فون کر کر کے کہتے ہیں ہاں جلسے میں آ رہے ہیں، تمہارے گھر آئیں گے، دیسی مرغا بنا کے رکھنا۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ اپنے دوستوں کو کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے؟ بخاری کی اس حدیث کے مد مقابل دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری حیثیت کیا؟ اللہ کے رسول کے سامنے نعمتیں آئیں، آپ کہہ سکتے تھے الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ تمہاری بیوی کو جنت دے۔ نہیں، آپ نے چاپلوسی کرنا نہیں سیکھی ہے۔ فرمایا آج تم نے کر دیا نہیں معلوم تھا، آئندہ خیال رکھیے گا، حق ادا کریے، اگر بنایا ہی ہے تو میری بیٹی کو اتنا ہی دو جتنا ہم نے دیا ہے، بقیہ غریبوں تک پہنچاؤ، غریبوں بھوکوں کو کھلاؤ۔ یہ فضول خرچی سے منع، اپنی بیٹی کو 1 روٹی سے زیادہ نہیں کہا، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ میری بیٹی کا پیٹ جب 1 روٹی میں بھر سکتا ہے تو 10 روٹی کیوں دے رہے ہو؟ یہ بھی فضول خرچی میں شامل کیا گیا۔ فضول خرچی کو پہچانو، کیا ہے فضول خرچی؟ صرف بندو کس میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، بندو بارات لڑکا، 1 کارتوس کتنے کا پڑتا ہے؟ کتنی آتش بازی چھڑائی جا رہی ہے، کتنی آتش بازی